چنگیز خان کے بیٹے نے اپنی جیب سے رومال نکال کر طاہر کے سامنے رکھ دیا اور کہا، شاید آپ نے بغداد کا اس سے زیادہ مکمل نقشہ پہلے کبھی نہ دیکھا ہوگا۔ رومال پر بنا ہوا نقشہ اس قدر مکمل تھا کہ طاہر کی حیرانی کی کوئی انتہا نہ رہی۔ ایک تاتاری سردار نے طاہر کی طرف معنی خیز تبسم کے ساتھ دیکھتے ہوئے کہا، اب آپ ہمارے ساتھ بے تکلفی سے باتیں کر سکتے ہیں۔ طاہر ابھی تک نقشہ دیکھ رہا تھا کہ ایک خادم نے آ کر تاتاری زبان میں کچھ کہا اور یہ لوگ اٹھ کر خیمے کی طرف چل دیے۔ طاہر جب یہ رومال واپس دینے کا لگا تو چنگیز خان کے بیٹے نے کہا، اگر آپ کو یہ نقشہ پسند ہو تو آپ اسے اپنے پاس رکھ سکتے ہیں، میرے پاس اور نقشے موجود ہیں۔ طاہر نے جواب دیا، نہیں، بغداد کا نقشہ میرے دل پر لکھا ہوا ہے۔ جب لوگ ایک خیمے کے اندر داخل ہو رہے تھے، مترجم نے طاہر سے کہا، آپ بھی غضب کرتے ہیں، بھلا اس شخص کے دل میں اسلام کے لیے کیا جگہ ہو سکتی ہے؟ طاہر نے جواب دیا، مجھے اس کی اتنائی کا افسوس نہیں، لیکن اس بات کا افسوس ضرور رہے گا کہ مجھے اپنے فرض پورا کرنے کا موقع نہیں ملا۔ مترجم نے کہا، آپ کو میرا شکر گزار ہونا چاہیے کہ میں نے خان اعظم پر آپ کے بہت سے الفاظ کی تلخی ظاہر نہیں ہونے دی۔ طاہر نے چونک کر کہا، آپ کا مطلب ہے کہ آپ میری باتوں کا مفہوم بدلنے کی کوشش کرتے رہے ہیں؟ مترجم نے ایک منافقانہ مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا، نہیں، میں نے آپ کے بعض خیالات کی ترجمانی ذرا مہذب طریقے سے کر دی تھی۔ طاہر نے پوچھا، مہذب طریقے سے آپ کی مراد بدویانہ طریقہ ہے؟ مترجم نے جواب دیا، مہذب طریقے سے میری مراد وہ طریقہ ہے جس کی بدولت آج ہمیں دھکے دے کر دربار سے نہیں نکالا گیا۔ آپ کے ساتھ تو شاید رعایت برتی جاتی، مجھ پر غصہ ضرور نکالا جاتا۔ طاہر نے کہا، جب میں یہ کہہ رہا تھا کہ مسلمانوں کی کسی ایک سلطنت پر حملے کی صورت میں تاتاریوں کے خلاف ساری دنیا کے مسلمان متحدہ ہو جائیں گے، تو چنگیز خان کی مسکراہٹ یہ ثابت کرتی تھی کہ اسے یا تو اپنی فوجی قوت پر بہت ناز ہے اور یا وہ میرے الفاظ کو ایک کھوکھلی دھمکی سمجھتا ہے۔ مترجم نے کہا، خان اعظم موت کے دروازے پر کھڑا ہو کر بھی مسکرانے کی ہمت رکھتا ہے، اس کے علاوہ وہ جانتا ہے کہ اقوام کی قسمت کا فیصلہ الفاظ سے نہیں بلکہ عمل سے ہوتا ہے۔ اگر میں آپ کی جگہ ہوتا تو بغداد واپس پہنچ کر تاتاریوں کی فوجی قیادت کے متعلق خلیفہ کی غلط فہمی دور کرنا اپنا فرض سمجھتا۔ آپ نے ابھی تک کچھ دیکھا نہیں، میرے ساتھ آئیے۔ طاہر مترجم کے ساتھ پہاڑ کے گرد چکر لگاتا ہوا دوسری طرف پہنچا۔ اس طرف بھی پہاڑ کے نیچے ایک وسیع وادی میں چھوٹے چھوٹے بے شمار خیمے نصب تھے۔ مترجم نے ایک جگہ رک کر ان خیموں کی طرف اشارے کرتے ہوئے کہا، آپ نہیں جانتے کہ پہاڑ کا یہ سلسلہ کہاں جا کر ختم ہوتا ہے، اور مجھے معلوم نہیں کہ اس قسم کی کتنی اور وادیوں میں تاتاریوں کی ٹڈی دل بکھری ہوئی ہے۔ میں بھی نہیں کہہ سکتا کہ افواج خوارزم شاہ پر حملہ کرے گی یا نہیں، لیکن اتنا ضرور کہہ سکتا ہوں کہ اگر خان اعظم نے خوارزم شاہ سے انتقام لینے کا فیصلہ کر لیا تو دنیا کی کوئی طاقت اس کا ارادہ نہیں بدل سکے گی، اور خوارزم شاہ کی حمایت کے لیے اگر تمام اسلامی سلطنتوں کی افواج بھی میدان میں آ گئی تو بھی تاتاری کا سیلاب انہیں حص و شاک کی طرح بہا لے جائے گا۔ وہ پہاڑی ندی کے سیلاب کے سامنے ریت کا ایک ڈھیر ثابت ہوں گے۔ اس لیے آپ کو بغداد کے ساتھ ہمدردی ہے تو خلیفہ کو ایسے شخص کے ساتھ بگڑنے کا مشورہ نہ دیں جو اپنے دشمنوں پر خدا کا قہر بن کر نازل ہوتا ہے۔ طاہر نے برہم ہو کر جواب دیا، آپ ضروریات سے زیادہ چنگیز خان کا حق نمک ادا کر رہے ہیں۔ مجھے ان سب طریقوں کا علم ہے جو چنگیز خان اپنے تخریبوں کو مرغوب کرنے کے لیے استعمال کرتا ہے۔ میں جانتا ہوں کہ انتشار کی وجہ سے علیہ السلام بہت کمزور ہو چکا ہے، لیکن اس کمزوری کے باوجود ہم برصغیر مغرب کے نصرانیوں کی ٹڈی دل افواج کو اپنے پے در پے شکستیں دے چکے ہیں، اور چنگیز خان کی افواج جو ان سے زیادہ نہیں اور نہ خوارزم اور بغداد کی فوجیں مصر اور شام کی افواج سے کم ہوں گی۔ مغرب کی ٹڈی دل افواج کے مقابلے کے لیے ہم شام، فلسطین اور مصر کے کسی میدان میں 50,000 سے زیادہ فوج لا سکیں، لیکن تاتاریوں کے مقابلے کے لیے بغداد سے 3 لاکھ اور خوارزم سے 4 لاکھ افواج میدان میں لا سکتے ہیں۔ اگر آپ نے مجھے خلیفہ کا خیرخواہ سمجھ کر اسے تاتاریوں کی طاقت سے مرعوب ہونے کا مشورہ دیا ہے تو میں آپ کو چنگیز خان کا وفادار سمجھ کر مشورہ دیتا ہوں کہ عالم اسلام کی قوت مدافعت کے متعلق اس کی غلط فہمی دور کریں۔ مترجم نے جواب دیا، چنگیز خان احساس کمتری میں مبتلا ہو جانے والے انسانوں میں سے نہیں، لیکن خلیفہ بغداد اپنے احساس کمتری کا مظاہرہ کر چکے ہیں۔ خلیفہ کو صرف احساس ہے کہ خوارزم شاہ خان اعظم کے حملے کی تاب نہ لے سکے گا۔
بلکہ اسے یہ بھی یقین ہے کہ خلیفہ اس کی کوئی مدد نہیں کر سکے گا۔ اگر خوارزم بغداد کی فوجی قوت پر اعتماد ہوتا تو وہ چنگیز خان کو آپ کی وساطت سے یہ درخواست نہ بھیجتا کہ خوارزم پر حملہ نہ کرو۔ ایک طاقتور انسان اپنے قریب سے کبھی یہ نہیں کہتا کہ مجھ پر حملہ نہ کرو ورنہ اس کے نتائج برے ہوں گے۔ اسے یہ اطمینان ہوتا ہے کہ وہ وقت آنے پر ان کا جواب پتھر سے دے سکتا ہے۔ طاہر نے کہا، اس پیغام سے خلیفہ کا یہ مقصد تھا کہ خوارزم شاہ اور بغداد کے عوام کی یہ غلط فہمی دور کی جائے کہ دولت عباسیہ درپردہ خوارزم شاہ کے خلاف تاتاریوں سے ساز باز کر رہی ہے۔ مترجم نے پھر ایک بار منافقانہ مسکراہٹ سے طاہر کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، خوارزم شاہ کے متعلق تو میں نہیں کہہ سکتا کہ اس کی غلط فہمی دور ہو یا نہیں، لیکن آپ نے خان اعظم کی ایک غلط فہمی دور کر دی ہے۔ چلیے میں آپ کو آپ کے خیمے میں چھوڑا ہوں۔ طاہر نے جلدی سے سوال کیا، پہلے یہ بتائیے کہ وہ غلط فہمی کیا تھی جسے میں نے دور کیا؟ مترجم نے کہا، آپ کو آنے والے حالات اس سوال کا جواب دیں گے۔ نہیں آپ کو بتانا پڑے گا۔ نہیں، آپ کہہ چکے ہیں کہ میں چنگیز خان کا وفادار ہوں اور میری وفاداری کا تقاضا ہے کہ میں ایسی باتیں ظاہر نہ کروں۔ اس نے یہاں تک کہہ کر ادھر ادھر دیکھا اور آہستہ سے کہا، آپ کی بعض باتیں میرے لیے ناقابل برداشت تھی، لیکن نامعلوم میں اپنے دل میں آپ کے لیے ہمدردی کیوں محسوس کرتا ہوں۔ آپ کو میرا آخری مشورہ یہ ہے کہ آپ یہاں کسی اور کے ساتھ بے تکلف ہونے کی کوشش نہ کریں اور جس قدر جلد ہو سکے یہاں سے روانہ ہو جائیں۔ آپ مجھ سے کوئی سوال نہ پوچھیں۔ ایک انکشاف۔ واپسی پر مملکت تاتار کی حدود عبور کرنے کے بعد طاہر اور اس کے ساتھی خوارزم کی سرحد پر ایک چھوٹے سے شہر میں داخل ہوئے۔ یہ شہر پوکن کے جنوب مشرق میں کوئی 100 میل کے فاصلے پر خوشحال کاشتکاروں اور تاجروں سے آباد تھا۔ آس پاس کی سرحدی چوکیوں کی حفاظت کے لیے اس شہر میں قریب 5000 سپاہی رہتے تھے۔ بغداد سے قراقرم جاتے ہوئے بھی طاہر اس شہر سے گزرا تھا اور شہر کے عامل کے علاوہ شہر کے چند معززین کو اس کے ساتھ گہری عقیدت ہو چکی تھی۔ شہر کے عامل نے پہلے کی طرح اب کی بار بھی اسے اپنے گھر پر ٹھہرا لیا۔ شہر کے باشندے تاتاریوں کی وجہ سے سخت پریشان تھے، چنانچہ طاہر کی آمد کی خبر سنتے ہی شہر کے چند سرکردہ فوجی افسر اور تاجر گورنر کے مقام پر موجود ہوئے۔ طاہر نے ان کے سامنے مختصر حالات بیان کیے اور انہیں تسلی دی کہ خلیفہ کے پیغام کے باوجود اگر تاتاریوں نے سلطنت خوارزم پر حملہ کیا تو بغداد اپنے تمام ذرائع سے خوارزم کی مدد کرے گا۔ ایک تاجر نے سوال کیا، کیا آپ کو چنگیز خان کے وعدے پر یقین ہے؟ طاہر نے جواب دیا، نہیں، اور یہی وجہ ہے کہ میں اہل بغداد کو آنے والے خطرات سے آگاہ کرنے کے لیے بہت جلد وہاں پہنچنا چاہتا ہوں۔ گورنر نے سوال کیا، اگر آپ برا نہ مانیں تو میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں۔ کہیے۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ مشکل کے وقت خلیفہ ہمارے لیے نیک دعا سے زیادہ کچھ نہ کریں گے۔ ہمارے لیے ان کی طرف سے یہ بھی ایک بہت بڑی مدد ہوگی، لیکن چند لوگ ایسے بھی ہیں جو شک کرتے ہیں کہ خلیفہ نے چنگیز خان کے نام تازہ پیغام اس لیے بھیجا کہ ان کا ایک خط جس میں انہوں نے چنگیز خان کو خوارزم پر حملہ کرنے کی ترغیب دی تھی پکڑا جا چکا ہے۔ خلیفہ کو یہ ڈر پیدا ہوا ہے کہ اس خط کی خبر مشہور ہوتے ہی نہ صرف عالم اسلام میں ان کی رہی سہی عزت ختم ہو جائے گی بلکہ بغداد کے عوام میں بھی بے چینی پھیل جائے گی۔ چنانچہ انہوں نے ایک طرف بغداد میں خوارزم کے سفیر اور دوسری طرف آپ جیسے لوگوں کو مطمئن کرنے کے لیے آپ کو دوسرا پیغام دے کر روانہ کر دیا، اور اب شاید وہ موقع پا کر چنگیز خان کو یہ پیغام بھیجنے کی کوشش کرے گا کہ میں نے حالات سے مجبور ہو کر دھمکی دی تھی، تم میری طرف سے مطمئن رہو۔ طاہر نے جواب دیا، خلیفہ کے خلاف ایسے شبہات کا اظہار آپ کو زیب نہیں دیتا، تاہم اگر خدا نخواستہ آپ کے خدشات صحیح بھی ہو تو بھی میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ حالات خلیفہ کو اپنی بات پر قائم رہنے پر مجبور کر دیں گے۔ میں قراقرم میں انسانی کھوپڑیوں کے انبار دیکھ چکا ہوں، اب بغداد کی مساجد میں کھڑے ہو کر میرے لیے لوگوں کو یہ بتانا مشکل نہیں ہوگا کہ تاتاری انسانیت کے کس قدر دشمن ہے۔ اگر خوارزم پر کوئی سیلاب آیا تو اس کی لہریں بغداد سے دور نہیں ہوں گی، اور اگر مجھے خلیفہ یا وزیراعظم میں سے کسی کی نیت پر شبہ ہوا تو بغداد کی جامع مسجد میں لوگ میری زبان سے یہ اعلان سنیں گے، تمہارے محافظ چنگیز خان کے ساتھ تمہاری عزت و ناموس کا سودا کر رہے ہیں۔ لیکن مجھے یقین ہے کہ یہاں تک نوبت نہیں آئے گی۔ خلیفہ کو اگر خوارزم کے ساتھ ہمدردی نہ بھی ہو تو بھی بغداد کو بچانے کے لیے وہ یقیناً خوارزم شاہ کے ساتھ تعاون کرنے پر مجبور ہوگا۔ اگلے دن طاہر روانہ ہونا چاہتا تھا، لیکن عامل شہر نے کہا، آج جمعہ ہے، شہر کے لوگ اس بات پر مصر
ہے کہ آپ جمعہ کی نماز پڑھائے، اس لیے آج ضرور شہر جائے۔ اتنی دیر میں راستے کی چوکیوں کو آپ کے سفر کے یہ گھوڑے تیار رکھنے کی اطلاع مل جائے گی۔ گورنر کے اصرار پر طاہر نے منظور کر لیا۔ جمعے کی نماز کے بعد گورنر نے طاہر کے ساتھ نہایت گرمجوشی سے مصافحہ کرتے ہوئے کہا، آپ کی زبان میں جادو ہے، کاش بخارا اور سمرقند کی مساجد کے خطیب آج یہاں موجود ہوتے۔ عوام اپنی عقیدت کا ثبوت دینے کے لیے طاہر کو گورنر کے محل تک چھوڑنے کے لیے جلوس کی شکل میں اس کے ساتھ ہو لیے۔ اسی روز طاہر عصر کی نماز پڑھ کر مسجد سے گورنر کے مکان کی طرف جا رہا تھا کہ راستے میں اسے شہر کا کوتوال ملا اور اس نے کہا، میں گورنر کے مکان سے آپ کو تلاش کر کے آ رہا ہوں۔ طاہر نے کہا، خیر تو ہے۔ کوتوال نے کہا، کوئی خاص بات نہیں، اگر تکلیف نہ ہو تو آپ میرے ساتھ چلیے۔ طاہر نے گورنر سے مصافحہ کیا اور کوتوال کے ساتھ ہو لیا۔ چند قدم کے بعد اس نے سوال کیا، کیا کوئی بات ایسی ہے جو مجھے آپ یہاں نہیں بتا سکتے؟ میں لوگوں کے سامنے بات کرنا مناسب نہیں سمجھتا۔ یہ کہتے ہوئے کوتوال نے اپنی جیب سے ریشمی کپڑے کی چھوٹی سی تھیلی نکالی اور طاہر کے ہاتھ پر رکھتے ہوئے کہا، آپ اسے پہچانتے ہیں؟ طاہر نے جواب دیا، نہیں، اس میں کیا ہے؟ کوتوال نے جواب دیا، اسے کھول کر دیکھیے، شاید کوئی ایسی چیز مل جائے جسے آپ پہچانتے ہو۔ طاہر نے تھیلی کھول کر دیکھا، اس میں 3 ہیرے چمک رہے تھے۔ طاہر نے وضاحت طلب نگاہوں سے کوتوال کی طرف دیکھا اور اس نے طاہر کی پریشانی کو محسوس کرتے ہوئے کہا، یہ ہیرے آپ کے ایک نوکر سے ملے ہیں۔ طاہر نے پریشان ہو کر پوچھا، آپ نے اس کی تلاشی لی تھی؟ کوتوال نے جواب دیا، آپ برا نہ مانا، یہ میرا پرس تھا۔ آپ کا نوکر ابھی ایک تاجر کی دکان پر کھڑے اسے ایک ہیرا دکھا کر قیمت دریافت کر رہا تھا اور وہ تاجر کل آپ کے ساتھ ملاقات سے اور آج آپ سے تقریر سن کر آپ کا گرویدہ ہو چکا ہے۔ اسے شک گزرا کہ معمولی حیثیت کے آدمی کے پاس ایسے قیمتی ہیرے نہیں ہوتے۔ اس نے مجھے آ کر بتایا کہ شاید آپ کے نوکر نے آپ کی چوری کی ہے۔ چنانچہ میں تلاش کے لیے نکلا تو ایک اور تاجر کی دکان پر ہیرے کی قیمت دریافت کر رہا تھا۔ ہیرے کی قیمت جاننے کے متعلق اس کی بے قراری یہ ظاہر کرتی تھی کہ یہ اس نے حال ہی میں کہیں سے حاصل کیا ہے۔ چنانچہ میں اسے پکڑ کر کوتوالی لے گیا۔ وہاں اس کی تلاشی لی تو اس تھیلی سے 2 اور ہیرے بھی نکل آئے۔